الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انتہائی قابل احترام محترم مشتاق احمد خان صاحب، محترم حنیف شیخ صاحب، میرے بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام پاک سے سورہ مدثر کی ابتدائی آیات کی تلاوت کی ہے. اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ وہ مجھے سچ کہنے کی، ہم سب کو سمجھنے کی اور آخر میں ہم سب کو ان آیات مبارکہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. یہ ستم ظریفی ہے کہ ہم اپنے اساتذہ سے اوپر بات کریں. مشتاق احمد صاحب ہمارے وہ مربی ہیں کہ جن سے ہم نے بات کرنا سیکھی ہے، لیکن یہ آج کا ایک عجیب معاملہ ہے کہ ہم ان کے بعد گفتگو کر رہے ہیں، تو مجھے امید ہے کہ ایک استاد کے سامنے بات کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن یہ انہی کی دعائیں اور انہی کی استادی ہے کہ ان کا شاگرد ان کے سامنے بات کر سکے. ایک موقع یہ بھی ملا کہ مشتاق صاحب سے اس موضوع پہ گفتگو سننا نصیب ہوا، اور جب بھی کوئی سیرت پہ بات کرنا شروع کرتا ہے، اس موضوع پہ بات کرتا ہے، تو نئے نئے نقطے سامنے آنا شروع ہوتے ہیں. تو سیکھنے کا عمل ہے جو ساری زندگی جاری رہتا ہے. تو مجھے بھی سیکھنے کا موقع ملا اور آپ کو بھی سیکھنے کا موقع ملا. قرآن پاک کی جو آیتیں میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، احادیث کتب کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ دوسری وحی ہے جو نازل ہوئی ہے. اس سے پہلے اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. مشتاق صاحب کی اسی بات کو دہراؤں گا کہ بار بار یہ باتیں ہم نے سنی ہوئی ہیں، تذکیر کے لیے ہم ایک دوسرے کے سامنے باتیں کر رہے ہوتے ہیں. اس پہلی وحی کو ذرا آپ غور سے، اگر آپ نے بھی سنا ہو، اس سے پہلے بھی غور کیا ہو آپ نے، تو یہ بات بالکل واضح ہو کر سامنے آتی ہے کہ پہلی وحی میں تو رب کائنات اپنے ہی پیارے پیغمبر سے اپنا تعارف کروا رہا ہے. اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے رب کے نام سے پڑھ کے جس نے تجھے تخلیق کیا ہے. خلق الانسان من علق، وہ کیسا زبردست رب ہے کہ گوشت کے لوتھڑے سے جس نے انسان پیدا کر دیا. اقرأ وربک الاکرم، اپنا تعارف کرایا جا رہا ہے آیات مبارکہ کے اندر. ابھی تعارف رب کائنات کی طرف سے آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہوا ہے. تعارف پیش ہونا اس روح سید کے لیے ایک بہت بڑے انقلاب کی بات تھی. وہ پہلے ہی متلاشی تھی اس حد کی. غار حرا کے اندر جا کر دنیا کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے اس پہ غور کرنا، مقصد انسانیت پہ غور کرنا. دنیا کے اندر مختلف مخلوقات موجود ہیں، کون سی مخلوق کس مقصد کے لیے پیدا کر دی گئی ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، کون کیا کر رہا ہے.
آج اگر میں اور آپ سوچنے بیٹھتے ہیں تو ہم بھی یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ اتنی زبردست تخلیق جو انسان کی گئی ہے، یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یہ یوں ہی ہو گئی ہے۔ اس تخلیق کے اندر بھی بڑے رب کائنات کی علامتیں اور نشانیاں موجود ہیں۔ جسم کے اندر جو کچھ پنہا ہے، جو کچھ موجود ہے، خدا تو قرآن پاک میں بھی کہتا ہے کہ وفی انفسکم افلا تبصرون، نفس کے اوپر ذرا تبصرہ تو کرو، غور تو کرو، دیکھو تو صحیح کہ تمہارے اپنے اندر میں نے کتنی اپنی نشانیاں چھپا رکھی ہیں۔ اگر انسان غور کرے، ترکیب میں تھوڑی سی تبدیلی آ جاتی ہے، انسان اس کا حال برا ہو جاتا ہے۔ یوریا کی لیول ہائی ہو جاتی ہے تو انسان بیمار ہو جاتا ہے، گردے کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں، دل پہ تکلیف ہونا شروع ہو جاتی ہے، پھیپھڑے خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں، کولیسٹرول ہائی ہو جائے تو انسان کی حالت خراب، شوگر ہائی ہو جائے تو انسان کی حالت خراب۔ لیکن وہ کون سی ہستی ہے کہ جس نے ان تمام چیزوں کو ایک معیار مقرر پر انسان کے جسموں میں رکھنے کے لیے اندر آلے لگا دیے ہیں کہ اس حد کے اندر رہے گی، کس حد سے نہ اوپر جائے گی نہ نیچے آئے گی۔ انسان کا ذہن کس طرح سوچتا ہے، آج کی کمپیوٹر سائنس بھی اس کو نہیں تخلیق کر سکتی کہ سوچتا کس طرح انسان۔ اس طرح سوچنے والی کوئی مشین یہ آج تک تیار نہیں کر سکے۔ انسان کے دھڑکتے ہوئے دل کی طرح کا کوئی دل تیار نہیں کر سکے دنیا آج تک۔ تو عام انسان بھی اگر سوچتا ہے تو وہ رب کائنات کی حقیقت کو پہچان لیتا ہے، کہتا ہے کہ نہیں، ضرور کوئی ہے کہ جس نے یہ سب کچھ بنایا ہے۔ لیکن یہ آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہو جو 40 سال تک اس حقیقت کی تلاش میں ہے کہ کائنات تو یوں نہیں بن گئی، کوئی نہ کوئی تو اس کا مقصد ضرور ہوگا، کوئی نہ کوئی تو اس کے بنانے والا ضرور ہوگا جس نے اس کائنات کو بنایا، اس کو تخلیق کیا ہے۔ تو کیا پھر یوں ہی بنا دیا اس کائنات کو کہ بس دنیا کے اندر چیزیں آتی رہیں اور جاتی رہیں، مخلوقات پیدا ہوتی رہیں اور جاتی رہیں، اور کوئی ان کا حساب نہیں ہونا چاہیے، کوئی ان کا معاملہ نہیں ہونا چاہیے، کوئی ان کا دستور نہیں ہونا چاہیے، کوئی ان کا طریقہ کار نہیں ہونا چاہیے، کوئی ان کے اندر انصاف نہیں ہونا چاہیے؟ آخر انسان سوچتا ہے پہلے۔ میں اور آپ تو خوش قسمت ہیں کہ جب ہم سوچتے ہیں تو ہم حقیقت پہ پہنچ جاتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ تعلیم موجود ہے، آقا کی سیرت موجود ہے، آقا کا پیغام موجود ہے، قرآن موجود ہے، الہامی تعلیم موجود ہے، حقیقت ہمارے سامنے موجود ہے، ہم اس کو دیکھتے ہیں، اس کو پکڑتے ہیں، اس کو اختیار کرتے ہیں، اس زندگی پر چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن ذرا تصور کریں جب یہ سب کچھ نہ ہو، 600 برس گزر چکے ہوں عیسیٰ علیہ السلام کو دنیا کے اندر آئے ہوئے، تعلیمات دنیا کے اندر اس طرح ہو چکی ہوں کہ ان کی حقیقت کا پتہ ہی نہ چلتا ہو کہ اصل تعلیم کیا ہے، شرک عام ہو چکا ہو، برائیاں عام ہو چکی ہوں، عبادات کے نام پر گناہ کا بازار عام ہو چکا ہو۔ ان حالات کے اندر پھر ایک انسان بیٹھ کے سوچنا شروع کر دیتا ہے کہ یہ کیا معاملہ ہے، آخر چین نہیں آ رہا، قرار نہیں آ رہا، بے سکونی ہے، پریشانی ہے۔ پھر یکایک وہ نسخہ مل جائے اچانک، اسی غور و فکر کے اندر، اسی پریشانی کے عالم میں غار ہرا کے اندر بیٹھے اتر کر ہرا سے سوئے کو مایا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، اور پھر وہ نسخہ کیمیا لے کر آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر آتے ہیں، اور لوگوں کو اگر بتا دیتے ہیں کہ میں نے اپنے رب کو پہچان لیا، رب نے مجھ سے اپنا تعارف کروا دیا ہے۔ لیکن وہ جس معاشرے کے اندر آقا موجود ہیں، وہ معاشرہ تو شرک کا ایک مرکز ہے، گڑھ ہے، وہاں پر تو یہ بات کرنا بڑی مشکل ہے۔ وہاں جا کر یہ بتانا کہ جن خداؤں کو تم پوجتے ہو وہ سارے کے سارے جھوٹے خدا ہیں، جن کی عبادت تم کرتے ہو یہ عبادت دراصل ایک شرک ہے، گناہ ہے، یہ ایک ظلم ہے اور یہ ایک ناانصافی ہے اس رب کے ساتھ جس نے تخلیق کیا، جس نے صلاحیتیں دی۔ هو الذی جعل لکم ما فی الارض جميعا، یہ تو وہی ذات ہے رب کائنات کی کہ یہ انسان کا وجود اس دنیا کے اندر یہ قائم نہیں رہ سکتا اگر رب کائنات نے سب کچھ جو اس کے ارد گرد ہے رب کائنات نے جمع کر دیا ہے۔ اس کے جسم کی کیا ضروریات ہیں، اس کے پھیپھڑوں کی کیا ضروریات ہیں، اس کی نگاہوں کی کیا ضروریات ہیں، اس کے وجود کی کیا ضروریات ہیں، اس کے سکون کی کیا ضروریات ہیں، اس کے آرام کی کیا ضروریات ہیں،
یہ ساری کی ساری چیزیں فراہم کرنے والی ذات وہ رب کائنات کی ذات ہے. وہ الذی جعل لکم ما فی الارض جميعا، اسی نے جمع کیا سب کچھ زمین کے اوپر تاکہ انسان کی جو بھی ضرورت ہے اس کو یہاں پر میسر آ جائے. ذرا غور تو کریں کہ رب کائنات اس انسان کو کس حیثیت کے اندر دنیا کے اندر بھیجتا ہے. دنیا کے اندر انسان کی حیثیت جیسا کہتے ہیں نا بارات جمع ہوتی ہے دلہا کے لیے، تو یہ کائنات بارات بنی ہوئی ہے اور انسان اس کے اندر ایک دلہے کی کیفیت رکھتا ہے کہ ساری کائنات جمع اس کے لیے کر دی گئی ہے، اس کی تمام تر ضروریات کے لیے کر دی گئی ہے. پھر انسان سوچتا ہے کہ اگر یہ ساری چیزیں میرے لیے ہیں، اس سورج کی روشنی، اس چاند کی چمک، ان ستاروں کی روشنی، ان ہواؤں کا چلنا، پانیوں کا بہنا، یہ سب کچھ میرے لیے، تو پھر میں کس کے لیے ہوں آخر؟ آپ ذرا غور کریں اس دنیا کے اندر. یعنی کہ یہی وہ چیزیں کہ جس میں سوچا جا رہا تھا، دنیا سوچتی تھی. ان خرافات کے لیے دنیا نہیں بنائی گئی، ان خرافات کے لیے انسان کو دنیا کے اندر تخلیق نہیں کر دیا گیا. وہ ضرور کوئی نہ کوئی مقصد ہے جس کے لیے اس انسان کو تخلیق کیا گیا. انسان ذرا اس دنیا کے اندر سوال اٹھا کے ذرا دیکھ لے، ذرا کبھی سورج سے مخاطب ہو کر یہ انسان سورج سے کہے کہ سورج تو رات کو گم ہو جاتا ہے، میں تجھ سے ناراض ہوں، میں تجھ سے بات نہیں کرتا، تو سورج کیا جواب دے گا؟ سارے کے سارے انسان مر جاؤ، ناراض ہو جاؤ، مجھ پہ کیا فرق پڑتا ہے؟ میں تو اسی طرح طلوع ہوتا رہوں گا، میں اسی طرح غروب ہوتا رہوں گا. یعنی کہ سورج کو انسان کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اگر یہ سورج طلوع ہونا چھوڑ دے، کیا انسان دنیا کے اندر زندہ رہ سکتا ہے؟ انسان دنیا کے اندر نہیں رہ سکتا. پھر یہی چاند کا معاملہ ہے، یہی حیوانات کا معاملہ ہے، یہی زمینی سمندری مخلوقات کا معاملہ ہے، یہ زمین کی معدنیات کا معاملہ ہے. پڑی رہیں گے انسان نہ، کوئی فرق نہیں پڑتا. انسان کی ضرورت ہے یہ ساری کی ساری چیزیں. خدا کہہ رہا میں نے جمع کی تیرے لیے. اور اس رب کائنات نے کیا انسان کو یوں ہی پیدا کر دیا. وہ نسخہ کیمیا جو آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لائے، وہ یہی نسخہ کیمیا تھا کہ اس بھٹکی ہوئی انسانیت کو اس خدا سے متعارف کرا دیا جائے. تو رب کائنات نے وہ تعارف آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ کے ذریعے قیامت تک کی انسانیت کے لیے پیش کر دیا. آگے کسی کے پاس یہ جواز نہ رہے کہ میرے پاس تو تعلیم نہیں پہنچی تھی اس لیے میں اس تعلیم کو نہیں پا سکا، اس تک نہیں پہنچ سکا. آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ پہلی وحی. اس کے بعد کہتے ہیں کہ فتر تو وحی کا زمانہ آیا ہے، وحی کا سلسلہ ٹوٹ گیا ہے اور وحی کا سلسلہ رک گیا ہے. آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس دور کے اندر کہ جب یہ فتر تو وحی کا دور ہے، وحی کا سلسلہ رک گیا ہے، یعنی کہ کسی کو محبوب ہی نہ ملا ہو اور محبوب مل جائے، تو پھر اس محبوب کی کتنی طلب ہوتی ہے اس انسان کے ذہن کے اندر، اس کے دل کے اندر. اور محبوب بھی ہستی کیسی؟ یہ دنیاوی محبوب نہیں، رب کائنات کی ایسی ہستی. آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے چینی، بے قراری احادیث کتب کے اندر بیان کر دی گئی ہے. مظہری میں لکھا ہوا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر دریاؤں پہاڑوں کے اوپر چڑھ جایا کرتے تھے اور اس نیت سے چڑھ جایا کرتے تھے کہ اب اس زندگی کا کیا فائدہ جب میرا رب مجھ سے ناراض ہے، مجھ سے بات نہیں کرتا، مجھ سے تعلق نہیں جوڑتا، مجھ تک پیغام نہیں بھیجتا، کہ میں اپنے آپ کو کسی پہاڑ سے گرا دوں. آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز سنائی دیتی، آپ واپس پلٹ کے گھر کی طرف آ جاتے. مظہری میں لکھا ہوا کہ اسی طرح ایک دن گھر سے بے چینی کے اندر نکلے، اضطرابی کیفیت کے اندر نکلے کہ اچانک سر کے اوپر آسمان پہ کوئی چیز نظر آئی، اور جب اس کو دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ جبرائیل امین پر پڑی، اور جبرائیل امین اپنے سارے پر پھیلائے آسمان کے اوپر رونق افروز نظر آئے. پہلی مرتبہ جبرائیل امین کو ان کی اصل شکل کے اندر دیکھا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے اوپر ایک کیفیت طاری ہو گئی، ایک خوف کی سی کیفیت. اور جبرائیل امین مسکرا رہے ہیں. جب یہ کیفیت دیکھی تو تیز تیز قدموں کے ساتھ گھر کی طرف واپس آئے اور آ کر کہا کہ مجھے اڑا دو، مجھے اڑا کے لٹا دو. یا ایھا المدثر یا ایھا المزمل. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں اور آ کر اپنے بستر پر لیٹے ہیں تو رب کائنات کی طرف سے اب یہ دوسری وحی نازل ہوئی ہے. یا ایھا المدثر،
اے اوڑھ کر لیٹنے والے، اے اوڑھ کر بیٹھنے والے. قم، قیام نماز میں ہم کرتے ہیں، لفظ استعمال کرتے ہیں، کھڑے ہو جائیے. اردو میں ہم کہتے ہیں کسی کا سامنا کرنا، کسی کے سامنے کھڑے ہو جانا. مفسر کہتے ہیں کہ یہ لفظ قم دو حروف سے مل کر بنائے، لیکن اپنی معنی کے اندر بہت بڑا لفظ ہے یہ. حضرت بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا ہے، صدیق اکبر نے اسلام قبول کیا ہے، اور کتنے لوگ ہیں کہ جنہوں نے اسلام قبول کیا، جنہوں نے حقیقت کو پہچانا ہے. لیکن معاملہ یہ ہے کہ دو چار لوگ ہیں، ہاتھ کی انگلیاں بھی زیادہ ہیں، اس سے بھی کم لوگ ہیں، اور کہا جا رہا ہے کھڑے ہو جاؤ. اسلام بیٹھنے کے لیے زمین پر نہیں آیا، لیٹنے کے لیے زمین پر نہیں آیا. اسلام اس دنیا کے اندر کھڑے ہونے کے لیے آیا ہے. تم کھڑے ہو جائیے اور سامنا کیجیے اور مقابلہ کیجیے. یہ نہ دیکھیے کہ ہم دو ہیں یا ہم تین ہیں یا ہم چار ہیں. جس دن سے خدا کا تعارف نصیب ہو جائے حقیقت کے اندر، اس دن سے اس انقلابی زندگی کا آغاز ہو جاتا ہے کہ جو ایمان والے کو نصیب ہو جاتی ہے. اب دائیانہ زندگی کا آغاز ہو جاتا ہے. قم فانذر، انذار کا کام کیجیے، لوگوں کو ڈرائیے، لوگوں کو خوف زدہ کیجیے کہ لوگ کہاں جا رہے ہیں. لوگوں کو سمجھائیے، ان تک بات پہنچائیے. پھر دوبارہ سنیے، وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، رب کی کبریائی کو بیان کیجیے. مفسر کہتے ہیں رب کی کبریائی، رب کی بڑائی، یعنی کہ اس وقت بھی دنیا کے اندر مختلف نظریے قائم تھے. بدھ مت کا نظام اس دور کے اندر موجود تھا، عیسائیت کا نظام جو لوگوں نے اپنے ہاتھوں سے بنا ڈالا تھا وہ بھی موجود تھا اس دور کے اندر. آتش پرستی کا نظام اس دور کے اندر ایران کے اندر موجود تھا. یہ مختلف نظریات ہیں جو لوگوں کے دیے ہوئے نظریات تھے. ان لوگوں کے دیے ہوئے نظریات کے مقابلے میں اب رب کائنات کا دیا ہوا نظریہ بلند ہونا چاہیے. وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اس کائنات کے اندر یہ نظریہ آنا چاہیے. پھر فرمایا کہ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، صوب کہتے ہیں کپڑوں کو، اضافی کپڑوں، ان کو پاک رکھیے. ان پہ کوئی حرف نہیں آنا چاہیے، ان پہ کوئی گندگی نہیں آنا چاہیے. آپ ذرا سوچیں کہ آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی سے پاک و صاف ہستی کون ہوگی؟ ہمیشہ سے نفاست پسند، ہمیشہ سے صفائی پسند. لیکن یہ پیغام دیا جا رہا ہے اہل ایمان کو کہ اپنے کردار کے اندر، اپنے معاملات کے اندر گندگی کو شامل نہ کرو. اور ایک گندگی عقیدے کی گندگی ہوتی ہے، وہ شرک کی صورت کے اندر بھی موجود ہوتی ہے، وہ تعصب کی صورت میں بھی موجود ہوتی ہے، وہ قوم پرستی کی صورت میں بھی موجود ہوتی ہے، وہ لسانیت کی صورت میں بھی موجود ہوتی ہے، وہ برادری کی صورت میں بھی موجود ہوتی ہے. اس کی مختلف شکلیں ہوتی ہیں، جن شکلوں کے اندر یہ برائی موجود ہوتی ہے. اس برائی کو اپنے قریب نہ آنے دینا، اپنے ان کپڑوں کو، اپنے اس نظریے کو، اس کو پاک اور صاف رکھنا، ان سوچوں کو پاک اور صاف رکھنا. وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرْ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ. اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ پیغام آ گیا. آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مکے والوں کے سامنے موجود تھی. ابھی بھی ہم نے اس زندگی سے متعلق باتیں سنی کہ آپ تو پیدائش سے لے کر جوانی سے لے کر اس دور کے رسم و رواج کے حوالے سے بھی جو باتیں تھیں کہ کعبۃ اللہ شریف کو ننگے طواف کیا جا رہا ہے اور آپ سے کہا جاتا ہے کہ دھوتی اتارے، آپ غش ہو کر گر جاتے ہیں، لیکن یہ گوارا نہیں کر پائے. یہ تو سوچ کا اور یہ اخلاق کا یہ معاملہ تھا آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا. یہی وہ معاملہ تھا کہ صادق اور امین کا لقب اہل مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے چکے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس امانتیں چھوڑ کے جایا کرتے تھے. آپ نے خود یہ بات سنی کہ فیصلہ ہوتا ہے کہ حجر اسود کی تنصیب کیسے ہوگی. سب کے دل شاد ہو جاتے ہیں جب صبح سب سے پہلے محمد مصطفیٰ کو آتے ہوئے دیکھتے ہیں. تو یہ تو وہ کردار کا ایک پورا نمونہ تھا وہاں پر موجود. لیکن وہ کون سی اخلاقی تعلیم تھی کہ جس کے نتیجے کے اندر لوگوں کے رویوں کے اندر یہ تبدیلی آئی کہ برے سے برے اخلاق والا آدمی بھی جب دائرہ اسلام کے اندر داخل ہو رہا ہے اور لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کہہ کر اس برادری کا حصہ بن رہا ہے، تو اب کوئی فرض نہیں ہے جو اس کو کھڑے ہو کر یہ کہے کہ تم کل تو یہ تھا، تو کل تو وہ تھا، تو نے کل یہ کیا، تو نے پرسوں وہ کیا تھا. وہ کون ہے کہ جس نے یہ تعلیم دی کہ آر دلانا کسی کو
یہ اسلام کے اندر گوارا نہیں ہے کہ کسی کو کسی کے ماضی کے اندر کیے گئے اس کے معاملات کی وجہ سے تم دنیا کے اس دور کے اندر اس کو شرمندہ کرو بیٹھ کر. آپ دیکھ لیں صحابہ کی تاریخ میں دیکھ لیں, احادیث کو اٹھا کر پڑھ لیں, صحابہ کی آپس میں گفتگوؤں کو دیکھ لیں کہ کتنی صحابہ کی نشستیں ہیں جن میں یہ تذکرے ہوئے ہوں کہ فلاں تو ایسا, فلاں تو ویسا گزرا, فلاں نے تو اپنے زمانہ جاہلیت کے اندر یہ کیا, فلاں نے اپنا زمانہ جاہلیت کے اندر وہ کیا. آج کے اس معاشرے میں ہم تو عیبوں کو لوگوں کے سامنے بیان کرنے والے ہو گئے. آج کے اس دور کے اندر تو ہم لوگوں کی ٹوہ لگانے میں لگے رہتے ہیں کہ پتہ چلے کہ کون کیا کر رہا ہے, ذرا سن لیں کون کیا بات کر رہا ہے. سارا دن اسی جستجو کے اندر لگے رہتے ہیں. لیکن یہ میرے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم تھی, یہ آپ کا کردار تھا اور یہ آپ کا اخلاق تھا اور یہ آپ کی تعلیم تھی جو آپ نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کو دے دی کہ برے سے برے اخلاق والا فرد بھی اگر آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں آ گیا تو اب اس کے ماضی پر بات کرنے والا کوئی نہیں ہے, اس کو آر دلانے والا کوئی نہیں ہے, اس کے عیب یاد دلانے والا کوئی نہیں ہے. تو انسان کو کتنا سکون ملتا ہے ایسی محفل کو اس میں آنے سے. آپ نے سنا ہوگا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ, صحابہ کو حکم ہوا کہ آپ چاہیں تو بھلے ہجرت کر جائیں, اور لوگ حبشہ پہنچے ہیں, وہاں پر دربار لگتا ہے, مکے کا وفد آتا ہے کہ یہ ہمارے باغی ہیں, ہمارے حوالے کر دیے جائیں. بادشاہ کہتا ہے کہ بلاؤ ذرا ان کو بھی بلایا جاتا ہے. اور اب بادشاہ خود سوال کرتا ہے کہ بتاؤ یہ کیا کہتے ہیں, بتاؤ یہ کیا تعلیم دیتے ہیں, بتاؤ ان کے معاملات کیسے ہیں, ذرا کرتے جائیں سوالات ان کے بارے میں. تو جواب کیا مل رہا ہوتا ہے, خود دشمن بھی گواہی دیتا ہے کہ نہیں, صادق ان جیسا کوئی نہیں ہے, امین ان جیسا کوئی نہیں ہے. اخوت کی تعلیم دیتے ہیں, بھلائی کی تعلیم دیتے ہیں, اخلاق کی تعلیم دیتے ہیں. تو پھر بادشاہ کیا کہتا ہے, اگر ایسی تعلیم دیتے تو پھر ان کے خلاف تم کیوں ہو گئے ہو, پھر ان کے پیچھے تم کیوں پڑ گئے ہو. یعنی کہ یہ معاملہ ہو کہ دشمن بھی جس کے کردار کی گواہی دیتا ہو, دشمن بھی جن کے اخلاق کی بات کرتا ہو, یہ کردار اگر کہیں نظر آئے گا تو میرے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نظر آئے گا. لیکن میرے دوستوں اور بھائیوں, شکوہ اسی بات کا ہے کہ آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی رب کائنات نے ہمیں نصیب کر دی. یعنی کہ یہ وہ ہستی کہ جن کی امت میں پیدا ہونے کی دعائیں خود انبیاء علیہ السلام کیا کرتے تھے. اللہ رب العالمین نے ہمیں درجہ نصیب کر دیا, اور یہ درجہ کوئی کم نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل ہے, عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی اوراق مل گئے ہیں, توریت کے اوراق مل گئے ہیں, آئے اور اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بیٹھ گئے اور آ کے ان کو پڑھنا شروع کر دیا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ تبدیل ہونا شروع ہو گیا. کسی نے کہا عمر ذرا دیکھیں تو صحیح کہ آپ کی سمجھ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا ناراض کر دیا ہے. آپ نے دیکھا تو پریشان ہو گئے, یا رسول خدا یہ تو نبی پہ اتنی ہوئی تعلیم ہے جو میں آپ کے سامنے پڑھا ہوں. تو میں کہ اگر یہ نبی بھی آج اس دنیا کے اندر موجود ہوتا تو اس کی نجات بھی تب تھی کہ جب وہ میری سنت پہ چلتا, اس شریعت پہ چلتا. ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو رب کائنات نے یہ درجہ عطا فرمایا کہ رب کائنات نے اس دنیا کے اندر اس سے پہلے جتنے انبیاء آئے وہ آسمانوں سے جنتوں سے نکال کر دنیا کے اندر تو آئے, لیکن کوئی بھی ایسا نہیں تھا کہ جو نبی ہونے کی حیثیت میں اس زمین پر موجود ہوتا, نبی ہونے کی حیثیت میں آسمانوں پر جاتا, خدا سے ملتا, اور نبی ہونے کی حیثیت میں واپس اپنی نبوت کے ساتھ اس دنیا کے اندر لوٹ کر آتا. عیسیٰ علیہ السلام کو یہ درجہ ملا کہ رب کائنات نے ان کو اٹھا لیا. لیکن معاملہ میں اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا کے اندر واپس آئیں گے تو نبی بن کر نہیں آئیں گے, امتی بن کر آئیں گے. تو جس نبی کے امتی نبی ہو اور رب کائنات اس نبی کی امت میں ہمیں پیدا کر دے, اور ہم سال بھر انتظار کرتے رہیں کہ 12 ربیع الاول آئے گی تو ہم ذکر کریں گے, 12 ربیع الاول آئے گی تو ہم میلاد منائیں گے, 12 ربیع الاول آئے گی تو ہم یاد کریں گے. میرے دوستوں اور بھائیوں, اس سے بڑھ کر نادانی اور حماقت کوئی اور نہیں ہو سکتی. میں تو چھوٹی سی بات کرتا ہوں کہ ذرا ہم جائزہ لے لیں
کہ ہماری زندگی کا وہ کون سا لمحہ ہے کہ جو میرے محمد کے احسانات کے تحت دنیا کے اندر نہیں گزر رہا؟ وہ کون سا لمحہ ہے؟ وہ کون سی گھڑی ہے؟ اگر آقا اس دنیا کے اندر نہ آتے تو آج ہم کیا ہوتے؟ پھر آقا نے اس دین کو ہم تک پہنچانے کے لیے جو تکلیفیں برداشت کی، جو صعوبتیں برداشت کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث میں آتا ہے کہ رب کائنات کے جتنے انبیاء ہیں ان تمام تر انبیاء کو جتنا ستایا گیا ہے اس سے بڑھ کر مجھے ستایا گیا ہے. یعنی کہ انبیاء کو ستایا جانا جمع کر دیا جائے اور ایک میرے محمد کی ہستی کو سامنے رکھا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ستایا گیا اس کا بدل کوئی اور نہیں ہے. میں ایک مثال آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. ایک صحابی رسول ہیں جنہوں نے ابھی اسلام قبول نہیں کیا، مکے کے بازار ظلم اجاز کے اندر موجود ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بازار میں آتا ہوا دیکھ رہے ہیں. وہ خود منظر بیان کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آگے آگے چلتے ہوئے آ رہے ہیں اور ان کی زبان مبارک پر الفاظ ہیں یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون. اے لوگوں کا تم یہ کہہ دو کہ اللہ کے سوا کوئی رب نہیں ہے، تم کامیاب ہو جاؤ گے. لوگوں کی فکر ہے، لوگوں کی کامیابی کی فکر ہے، لوگوں کی فکر ہے، لوگوں کی جنتوں کی فکر ہے، لوگوں کی فکر ہے، لوگوں کی نجات کی فکر ہے. فرماتے کہ میں نے پیچھے دیکھا کہ ایک نوجوانوں کا ہجوم تھا جو ان کے پیچھے پیچھے آ رہا تھا. ان کے ہاتھوں کے اندر پتھر تھے اور زبان کے اوپر بدل پاس تھے جو تسلسل کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ پتھر برسائے جا رہے تھے. اور اس قدر وہ پتھر برسائے گئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم لہو لہان ہو گیا ہے، کپڑے خون کے اندر لال ہو گئے، جوتی مبارک کے اندر خون جمع ہو گیا ہے، یہاں تک کہ پاؤں اس خون کے اندر دھنس گئے ہیں. خون بہنے کی وجہ سے نقاہت طاری ہو گئی ہے، کمزوری طاری ہو گئی ہے. اب چلا نہیں جا رہا بیٹھ گئے، اٹھا نہیں جا رہا بیٹھے ہیں. تو اتنا پتھراؤ کیا گیا ہے جسم کے اوپر، نشانے لے لے کر گھٹنوں پہ نشانے بنائے گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ تکلیفیں کیوں برداشت کر رہے ہیں؟ اگر مجھ میں اور آپ میں ذرا سی بھی آقا سے محبت ہے تو ہم سب یہ کہیں گے کہ آقا نے میرے وجہ سے اور آپ کی تکلیف برداشت کی. یہ سارے جسم میرے اور آپ کے وجہ سے نکلے. اگر یہ اللہ کے رسول تکلیفیں صعوبتیں برداشت کر کے اس دین کو ہم تک نہیں پہنچاتے تو آج ہمارا حشر کیا ہوتا، ہمارا انجام کیا ہوتا؟ وہ صحابی لکھتے ہیں کہ آپ ایک معصوم سی بچی آئی ہے، اس کے ہاتھ میں پانی کا پیالہ ہے. وہ پانی کا پیالہ آقا انعامدار کے برابر میں رکھ دیا ہے اور کوشش کی کہ اٹھانا، بازوں سے سہارا دوں، اٹھ جائیں. آقا انعامدار سہارا دیا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھٹنوں میں اتنے زخم میں تکلیف ہے کہ اٹھ نہیں پائے. اب وہ پانی کا پیالہ بڑھا کر دیا گیا. آقا انعامدار نے ایک گھونٹ لیا ہے اور جب اس کو قے کیا تو لال خون کی طرح وہ پانی منہ سے باہر آیا ہے. اب بچی برداشت نہیں کر پاتی. بچی کہتی ہے کہ ابا جان اگر یہ مکے کے لوگ آپ کی بات نہیں مانتے تو ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیجیے. ذرا تصور کریں کیا بات کہہ دی گئی ہے. ان مکے کے لوگوں کو شرک کے اندر، بت پرستی کے اندر اس نظریے کا غلبہ دنیا کے اندر قائم رہنے دیجیے تو آج کیا ہوتا؟ آج میرا اور آپ کا نظریہ بھی وہی ہوتا. تو آقا انعامدار کے سامنے بہت بڑی بات کہہ دی گئی. آقا انعامدار نے وہ پیالہ اپنے ہونٹوں سے ہٹایا اور واپس رکھ دیا اور فرمایا کہ میری لخت جگر، کیا تم نے نہیں سنا کہ میرے رب کا مجھے کیا حکم ہے؟ میرے رب کا مجھے حکم ہے کہ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر ولا تمنن تستکثر. میرے رب کا مجھے یہ حکم ہے. اوڑھنا، لیٹنا، بیٹھنا اس کو چھوڑ دیا جائے جب یہ انقلاب کی زندگی نصیب ہو جاتی ہے، جب یہ ایمان کی زندگی نصیب ہو جاتی ہے. اب یہ بستروں پر آرام نہیں آنا چاہیے، دعوت کی راہوں میں آرام آنا چاہیے. بھٹکی ہوئی انسانیت کو گناہوں کی زندگی سے نکال کر خدا کے سے جوڑنے کی زندگی کام کرنا چاہیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آپ نے ضرور سنی ہوگی کہ آپ نے فرمایا کہ میری مثال تو اس شخص کی سی ہے کہ جس کے سامنے آگ کا الاؤ جلایا گیا اور لوگ ہیں کہ پروانوں کی مانند اس آگ میں کودے پڑ رہے ہیں اور میں ہوں کہ ان کو کمر سے پکڑ پکڑ کر اس آگ سے بچا رہا ہوں. تو وہ جو کمر سے پکڑ پکڑ کر ہمیں بچانے والا ہے اس آقا کی یادوں کو ہم نے لمحوں میں قید کر دیا. اس آقا کی یاد تو ہمیں ہر لمحے ہونی چاہیے. ذرا دیکھیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح یاد کیا کرتے تھے. یہ میرے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وقت کے خلیفہ ہیں. اس وقت خیال آیا کہ اونٹ کا کجاوا پرانا ہو گیا، اس کو تبدیل کر دیا جائے، اس کو خریدا جائے. کسی کو حکم نہیں دیا. اس دور کے حکمران جو میرے آقا نے ترتیب دی ویسے نہیں ہوا کرتے تھے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹ کا کجاوا لینے کے لیے گھر سے بازار کی طرف آئے. کجاوا پسند آ گیا، سودا ٹیپ آ گیا. کہا کہ اس کو کیسے اٹھاؤں؟ کسی مزدور کی تلاش ہے. کسی مزدور کو آواز دی، مزدور آیا. کہا کہ اس کو اٹھا کے میرے گھر تک لے کے چلنا ہے، بتاؤ کتنی اجرت لوگے؟ اب یہ اس دور کا مزدور نہیں ہے کہ اس دور کا مزدور تھا. وہ کہتا کہ میں اجرت تو آپ سے جو لوں گا وہ آپ کو دینی پڑے گی، منہ مانگی دینی پڑے گی. فرمایا کہ جو بولو گے تو میں دوں گا، بتاؤ کیا دینی ہے. کہا کہ وہ غار ہرا کا واقعہ، وہ غار سور کا واقعہ لوگوں کی زبانیں سنا تھا، یہ اٹھا کے وہاں تک پہنچا دوں گا آپ کے گھر تک. اس کے بدلے میں مجھے کچھ اور نہ دیجیے، مجھے وہ واقعہ سنائیے جو میں آپ کی زبان سے سننا چاہتا ہوں. دونوں بیٹھ جاتے ہیں آپس. پھر وہ آقا کی یادیں ہیں. آپ صدیق اکبر واقعہ سناتے ہوئے روتے جا رہے ہیں اور وہ واقعہ سنتے ہوئے روتے جا رہے ہیں کہ آقا کی محبت میں صدیق اکبر نے کیا نہیں کیا. یہ اس دور کے مزدوروں کا حال تھا. اس دور کو مزدوری میں محمد مصطفیٰ یاد آئے گا. یہ اس دور کا مزدور تھا کہ مزدوری کرتے ہوئے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد ہے. اور یادیں کیسی ہیں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کو؟ یادوں کا حال تو یہ ہے کہ وہ بلال حبشی، آج کے دور کے اندر ذرا ذکر کریں بیٹھ گیا، بہت سے حبشی موجود ہیں. کیا نسبت تھی بلال حبشی کی؟ مؤذن رسول، وہ اذان جو بلال نے دی اور محمد مصطفیٰ کے کانوں کو سرور ملا جس اذان سے. لیکن وہ بھی عقیدت میں اور محبت میں اتنا آگے کہ وصال رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مدینہ ہی چھوڑ گئے کہ ان گلیوں میں مجھ سے اب چلا نہیں جاتا، اس مدینے میں مجھ سے رہا نہیں جاتا کہ جہاں کی نگاہیں آتی تھیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کی. نگاہیں تلاش کرتی ہیں کہ میرے محمد کہاں ہیں. لوگوں کو بڑی عقیدت ہے، بڑے پیغامات بھیجیں کہ بلال حبشی آ جائیں، ذرا اذان دے دیں، مدینے کے لوگ سننا چاہتے ہیں. کہا کہ مجھ سے نہیں آیا جاتا. تو لوگوں نے کہا یوں نہیں آئیں گے، چلو امام حسن سے اور امام حسین سے کہتے ہیں، نبی کے نواسے ہیں، بلال کے چہیتے ہیں، وہ کہیں گے تو آ جائیں گے. اب ان کے ذریعے کہلوایا گیا تو بلال حبشی مجبور ہو گئے بیچارے. آقا کی نسبت ہے، محبت میں آ گئے مدینے. تو عالم یہ ہے کہ مدینے کی اس مسجد نبوی کے اندر تو بیٹھنے کی جگہ نہیں مل رہی. آج لوگ کس کو دیکھنے آئے ہیں؟ بلال حبشی کو دیکھنے آئے ہیں، مؤذن رسول کو دیکھنے آئے ہیں. گفتگو ہو رہی ہے، باتیں ہو رہی ہیں، اور اس گفتگو کے بعد اور ان باتوں کے بعد اذان کا وقت ہوا تو کہا بلال حبشی اب اذان دیجیے. بلال حبشی کہتے ہیں کہ مجھ سے تو اذان نہیں دی جائے گی اب، اس لیے کہ میں جب اذان دیا کرتا تھا تو اشہد ان محمد رسول اللہ پر میں محمد مصطفیٰ کو دیکھا کرتا تھا. اب جب میں اذان دوں گا اور میری نگاہ نہیں پڑے گی تو یہ اذان میں کیسے مکمل کر پاؤں گا؟ زیادہ اصرار کیا ہے تو کھڑے ہو گئے بلال حبشی. اور وہ اذان جس پہ جتنی آنکھیں مدینے کے اندر اس دن کو روئیں، اس اذان پہ روئیں، پھر کبھی نہیں روئی ہوگی اتنا. بلال حبشی نے اذان دینا شروع کیا، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اور اشہد ان محمد پہ آئے ہچکی بن گئی اور آنکھیں تلاش کر رہی ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو. اور پوری مسجد نبوی رو رہی ہے کہ ان آنکھوں کو محمد مصطفیٰ کی تلاش ہے جو بلال حبشی وہاں دیکھا کرتے تھے. ہر لمحے اذان سے محبت کی اذان محمد مصطفیٰ نے دلوائی بلال حبشی سے. ایک صحابہ رسول کا تو عجیب واقعہ ہے. کہتے ہیں کہ اسلام قبول صحابہ رسول ایک عام سے انسان کے مسلمان ہوئے تو لوگوں سے پوچھا کہ اللہ کے رسول کی شباہت کیسی تھی، انداز کیسا تھا، اللہ کے رسول کی مانگ کیسا ہوا کرتی تھی. تو کسی نے کہا کہ وہ بیچ سے دیا کرتے تھے. اس دور میں لکڑی کے کنگے ہوا کرتے تھے. آئے حبشی تھے تو بال ذرا سخت قسم کے ہیں، ٹیڑے میڑے بال ہیں، گھنگریالے بال ہیں، تو بیچ کی مانگ نہیں نکل رہی. اب بیچ کی مانگ جو نہیں نکل رہی تو صحابی پریشان ہے کہ کیا کروں، میں نسبت کیسے اختیار کروں، میرے آقا کی نسبت کو میں کیسے اختیار کروں. پھر واقعات میں آتا ہے کہ عجیب معاملہ ہوا ہے.
ایک لوہے کی سلاخ لی ہے، اس کو آگ میں تپایا ہے، اور تپانے کے بعد یہاں رکھ کر وہ سیدھی مانگ نکالی کہ میرے محمد کی مانگ تو یوں آ کرتی تھی۔ بے شمار واقعات ملتے ہیں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کے۔ تو بات تو یہ ہے کہ یاد کرنے والے تو یوں یاد کیا کرتے ہیں کہ لوہے کی سلاخوں سے اپنے سروں کے اوپر مانگ نکالنے والے، وہ کجاوا اٹھاتے وقت میرے محمد کو یاد کرنے والے، وہ اذانیں سن کر میرے محمد کو یاد کرنے والے، وہ زندگی کا قدم قدم اٹھانے سے پہلے میرے محمد کو یاد کرنے والے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، ایک قدم بھی نہیں اٹھنا چاہیے تمہارا ان تعلیمات کے خلاف جو میرے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ رب العالمین نے دنیا کے اندر دی ہے۔ اسوہ رسول کے خلاف کوئی قدم تمہارا نہیں اٹھنا چاہیے، ان معاملات کے حوالے سے جو اللہ اور رسول کے درمیان تمہارے لیے طے پا گئے ان سے ہٹ کر تمہارا ایک قدم بھی نہیں اٹھنا چاہیے۔ تو میرے دوستوں اور بھائیوں بتاؤ کہ زندگی کا قدم قدم کیا ان سوچوں میں نہیں گزرے گا کہ میرے محمد کی تعلیمات کیا ہیں، میرے محمد کا پیغام کیا ہے، میرے محمد کا اسوہ کیا ہے۔ آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق پر کتنی بات کی جائے، اخلاق کے اتنے واقعات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی زندگیوں کے اندر ملتے ہیں کہ ان واقعات کو اگر ہم بیٹھ کے لینا شروع کریں گے مجھے لگتا ہے کہ یہ وقت کی جو ہمارے پاس حدیں ہیں وہ ساری ختم ہو جائیں گی، ان واقعات کو بیان نہیں کر پائیں گے۔ چند ایک باتیں ہم آپ کے سامنے تھوڑا سا اپنی تذکیر کے لیے کر دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشہور واقعات میں سے وہ واقعات تو آپ نے ضرور سنا ہوگا کہ صداقت کتنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر تھی، یا جو آج کے اس معاشرے میں انسان کا عمل اور اس کا رویہ ہے اس میں کتنا فرق ہوتا ہے۔ آج ہم سارے باتیں کرتے رہتے ہیں، سارے درس دیتے رہتے ہیں، سارے لیکچر دیتے رہتے ہیں، سارے اچھائیوں کی باتیں کرتے رہتے ہیں، جب اچھائی کا عمل کرنے کا وقت آتا ہے تو پھر ہم سب سے پیچھے نظر آتے ہیں۔ دنیا کے ہر معاملے میں دیکھیں آپ، جب آپ پر پڑے اور اس وقت معلوم ہو کہ ہاں آپ نے انصاف کی بات کی، آپ نے حق کی بات کی تو بات مانی چاہیے۔ میرے آقا کا معاملہ تو یہ مشہور واقعہ ہے کہ ماں اپنے بچے کو لے کر آ رہی ہے، یا رسول خدا ذرا ان کو تلقین کیجیے، یہ گڑ کھاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کل آئیے، پھر دوسرے دن، پھر تیسرے دن، تب جا کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بیٹا یہ مت کھایا کریں۔ فرمایا رسول خدا یہ تو آپ پہلے بھی کہہ سکتے تھے، فرمایا کہ میں خود کھا کے بیٹھا ہوا تھا تو میں کیسے کہہ سکتا ہوں۔ تعلیم کے حوالے سے، کردار کے حوالے سے اور رویوں کے حوالے سے آج ہمارے پاس مراتب کی بڑی بات ہوتی ہے۔ آج اس دنیا کے اندر یعنی کئی حوالے ہو سکتے ہیں سیرت پہ بات کرنے کے، لیکن ہم ان میں سے اگر اخلاقیات کی بات کر رہے ہیں، دوسروں کو عزت دینا، دوسروں کو تکریم دینا، دوسروں کو احترام دینا۔ آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب محفل میں آ رہے ہیں تو صحابہ اٹھ کر کھڑے ہو گئے، تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے ہیں، کیا تم بھی ان کے رویوں پہ چلو گے جو تم سے پہلے اس دنیا کے اندر گزرے، کہ کوئی بڑا ان کے درمیان آئے تو لوگ ان کی تقریب کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ آج کس اسکول میں استاد یہ بچوں سے کہتا ہے کہ بیٹا میں آؤں تو کھڑے نہیں ہوا کرو، نہ کھڑے ہو جائیں تو وہ مجرم بن جاتا ہے، ناراض ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہ میرے آقا کی تعلیم کے بالکل خلاف ہے۔ آقا نے منع کیا کہ کوئی آئے تو تم اس کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ البتہ یہ ضرور ہوا کرتا تھا کہ جب آقا محفل سے اٹھا کرتے تھے آقا تو صحابہ ساتھ اٹھ جایا کرتے تھے۔ اب ہمارے پاس رویہ بالکل الٹا ہو گیا ہے۔ ہمارے پاس رویہ تو یہ ہو گیا کہ جب کوئی آئے تو کھڑے جائے، جب جائے تو بیٹھے رہو۔ کسی کو عزت دینی ہے تو جاتے وقت اس کے لیے کھڑے ہو جائیں، ساتھ اس کے ساتھ چلے جائیں۔ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ہوا کرتا تھا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ بھی آپ نے سنا ہوگا کہ جنگ کا موقع ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفیں سیدھی فرما رہے ہیں۔ روایت میں آتا ہے کہ تیر غالباً ہاتھ میں ہے، اس سے لوگوں کو ترتیب میں لے کر آ رہے ہیں۔ کسی صحابی کو تیر چبھ گیا ہے، اور اب معاملہ یہ ہے کہ صحابی کے ذہن میں وہ بات موجود رہ گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وصال کا وقت قریب آ گیا، سخت بخار ہے، صحابہ کے درمیان موجود ہے، اپنے آپ کو پیش کر دیتے ہیں کہ ہے اگر کسی کے ساتھ میں نے زیادتی کی تو مجھ سے وہ بدلہ لے لے اپنا۔ اب دیکھیں کون سا صحابی جو کھڑے ہو کر یہ کہہ سکے کہ یا رسول خدا مجھ سے کوئی زیادتی ہو گئی تھی آپ کی، مجھے ذرا اپنا بدلہ دے دے۔ لیکن ایک صاحب کھڑے ہو گئے، کہا کہ نہیں
میرے ساتھ زیادتی ہوئی تھی اور میں اس کا بدلہ چاہتا ہوں. سارے صحابہ حیران ہو گئے کہ رسول خدا کو اس حالت کے اندر تکلیف دینے کا سوچ رہی ہے. بتائیں کیا معاملہ ہوا تھا. فلان جنگ کا جو موقع تھا اس موقع پر آپ جب صفیں سیدھی کر رہے تھے تو آپ کے اندر آپ کو چھڑی دیا وہ تیر کمان تھی وہ جو آپ نے چبھوئی تھی نا میرے جسم پہ مجھے بڑی وہ. رسول خدا نے کہا کوئی بدلہ لے لو. ایسے نہیں, ایسے بدلہ نہیں لوں گا. وہ جب مجھے آپ نے وہ تکلیف دی تھی یا مجھے اس چھڑی سے دھکیلا تھا تو میری پیٹھ ننگی تھی. میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی پیٹھ ننگی کریں. کون ہے وقت کا بادشاہ جس کے پر لوگ پروانوں کی طرح مرنا چاہتے ہوں جس کے لیے. اور کوئی صاحب کھڑے ہو کر رسول اللہ کی بات کریں کہ نہیں آپ قمیض بھی اتاریں گے کیونکہ میری قمیض اس وقت اتری ہوئی تھی, میری پیٹھ اس وقت ننگی تھی تو آپ کو بھی پیٹھ ننگی کرنی پڑے گی. لیکن یہ میرے نبی کا اخلاق ہے. دنیا کے اندر کوئی بڑا آدمی, کوئی بادشاہ, کوئی صاحب اقتدار, کوئی صاحب ثروت, کوئی ایسا رویہ نہیں دے سکتا جو آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور کردار کے اندر ہمیں نظر آتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قمیض اوپر کی ہے اور فرمایا کہ اپنا بدلہ لے لو. اور وہ صحابی فوراً آگے بڑھے ہیں اور کہا کہ رسول خدا میں بدلہ نہیں لینا چاہتا تھا, میں تو اپنی مہر نبوت کو دیکھ کے اس کو بوسہ کرنا چاہتا تھا. یہ عقیدت کے انداز ہوا کرتے تھے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور یہ انداز ہوتا تھا میرے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا. کیونکہ وقت بہت زیادہ گزر چکا ہے اور پہلے بھی ہم کافی باتیں سن چکے ہیں. میں اس وقت کو بھی اپنے درس میں شامل رکھوں تو میں سمجھتا ہوں کہ کافی وقت کے جو ہم استعمال کر چکے ہیں. یہ محفلیں جاری رہنی چاہیے. بس آخر میں ایک شعر, حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیزاداری. یوسف علیہ السلام کا حسن کہتے ہیں کہ اس کی کوئی مثال نہیں ہے. دم عیسیٰ, عیسیٰ علیہ السلام دم کریں لوگوں کو زندگی مل رہی, بیماروں کو شفا مل رہی. ید بیزاداری, بغل میں ہاتھ ڈالیں تو چمکتا ہوا باہر. یہ معجزے انبیاء کو. حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیزاداری آنچا خوباں ہماں دارند تو تنہا داری. یہ وہ خوبیاں ہیں جو انبیاء علیہ السلام میں تنہا تنہا تھیں, الگ الگ تھیں. تو تنہا داری, یہ ساری خوبیاں جس ذات میں رب کائنات نے جمع کر دی وہ میرے محمد مصطفیٰ. تو ایسے پیغمبر کا امتی بننا ہمارے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے. بس اللہ تعالیٰ سے دعا یہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس امتی کا ہونا, اس کی لاج رکھنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروا انہ هو الغفور الرحیم.